بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ایام ذی الحج، ان ایام میں دو تین دن ایسے ہیں جو سارے ایام الحج پہ باری ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یوم ترویہ 8ویں اور 9ویں ذی الحج، عرفات کے اندر وقوف، عرفات کے اندر ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ سارے ارکان کو کر لیا، پورا کر لیا، لیکن وقوف عرفہ نہیں ہے تو یہ سمجھیں حج بھی نہیں ہے۔ یہ رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ بہرحال بات ہے ایام تشریق، جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ 9ویں ذی الحج کے دن سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر کی نماز تک لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جب بندہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے نا، اللہ کی کبریائی، اس کی توحید، اس کی تمجید، اس کی تسبیح جب بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں، اگر تجھے دیکھ لیتے تو ان کی دن رات کی ساری ساعتیں تیری ہی تسبیح اور تکبیر اور کبریائی میں گزرتی۔ کیا یہ جنت کے طلبگار ہیں؟ یا اللہ ہاں، یہ جنت کے طلبگار ہیں۔ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں، اگر جنت کو دیکھ لیتے، اس کی نعمتوں کو دیکھ لیتے، یہ اور بھی زیادہ کیا کرتے ہیں، تیرے ذکر اور فکر میں مشغول ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باتیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ تخلیق انسان کے وقت، انسان کو تخلیق کرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتوں نے اس انسان کی تخلیق پہ اعتراض کیا، اور ایک لحاظ سے اعتراض بھی اللہ کی ذات پہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کی اس حالت کو دیکھ کر بجا تھا۔ یسفک الدماء، خون ریزیاں کریں گے، یفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے کافی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ اعتراض تھا انسان کی تخلیق پہ، تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صداؤں کو سن کر، ان تکبیرات کو سن کر پوچھتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جب جواب دیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جوابات سن کے نا تو یہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس تکبیر پڑھنے والے کو، اس تسبیح کرنے والے کو، اس سجدہ کرنے والے کو، اس رکوع کرنے والے کو، اس قربانی کرنے والے کو، ارکان اسلام کو بجا لانے والے کو میں نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ اور اللہ کی بخشش اور مغفرت جب انسان کو مل جائے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تو راستے میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا اسے اٹھاؤ اور صاف کر لو۔ اس نے اٹھایا، جھاڑ پھونک کر کے صاف کر کے کھا لیا۔ عبداللہ ابن عمر روزے سے تھے۔
شام کے وقت اپنے غلام سے وہ ٹکڑا طلب کیا کہ لاؤ وہ ٹکڑا کہاں ہے؟ تو غلام نے عرض کیا کہ جناب علی اس ٹکڑے کو میں نے صاف کر کے کھا لیا۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے سنا ہے، جو شخص روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر پڑا ہوا دیکھے، اس کو اٹھائے، صاف کر کے اس کو کھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے میرے غلام خوش ہو جا، میں نے تجھ کو آزاد کر دیا اس ٹکڑے کے کھانے کی وجہ سے۔ میں نے کیا حضور کیوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ روٹی کے ٹکڑے کو صاف کر کے کھا لینا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جس کے پیٹ میں وہ ٹکڑا چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی، تو میں کیسے اس کو اپنا غلام رکھ سکتا ہوں؟ اس بات کو یاد رکھیے، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ صحابہ کا اخلاص تھا، یہ صحابہ کا کردار تھا۔ روٹی کا ٹکڑا ایک کتنا زمین پر پڑا ہوا۔ آج ہم جب کسی محفل میں ہوتے ہیں کھانے پینے کی، بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں، شادی ہالز میں، تو وہاں کھانے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ گھر میں تو اتنا سارا سالن پلیٹ میں ڈال کر کھاتے ہیں، میرے سمیت۔ کوئی کہے نا کہ ہم پورا بکرا دن کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی روسٹ کرتے ہیں، اس کو فرائی کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، اور جب ایسے مفت کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو روٹی کی، کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ کھانا بڑی بڑی ڈسٹ بینوں میں چلا جاتا ہے، گندگی کے بڑے بڑے ڈرموں میں چلا جاتا ہے، تو پھر ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں۔ جس طرح عید کے دن راستے میں چلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جب صدائیں بلند ہوتی ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جو زندگی میں بہت ہی کم دنوں میں میسر آتے ہیں، اور ہم ان کو غفلت سے گزار دیں تو پھر اس کی اپنی تقدیر، اس کا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس دنوں کے ان لمحات کو عبادات میں، ریاضات میں، اور اللہ کے قرب، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے گزارنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ بندہ جب گھر سے قربانی کا جانور لینے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ میری قربانی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، محلے والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان چند دنوں میں جو 10 دن ہیں، ایسے تو آج حج کے ایام، الحج اشہر معلومات، لیکن یہ جو 1 سے لے کر 10 ذی الحج تک یا 13 ذی الحج تک جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نا، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کو اپنے قرب میں رکھے اور ان کی ساری خطائیں معاف کر کے اعلیٰ منازل میں جگہ عطا فرمائے۔